السلام علیکم ناظرین، آج سائنس دنیا بھر میں بے حد ترقی کر گئی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ روز بروز نئی ترین ایجادات ہوتی آ رہی ہیں، مگر یقین مانیے دنیا میں آج بھی کچھ ایسے راز موجود ہیں جن سے سائنس بھی پردہ نہ اٹھا سکی۔ انہی رازوں میں سے ایک راز ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں کہ جب ایک طیارہ جو 1955 میں 57 مسافروں کے ساتھ اڑا اور 1992 میں یعنی ٹھیک 37 سال بعد کسی ایئرپورٹ پر اترا، تو آج آپ کی خدمت میں ہم یہی ویڈیو پیش کریں گے اور اس کا پس منظر پیش کریں گے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ تو ناظرین، یہ واقعہ 1992 کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر پیش آیا، جب ایک طیارہ اچانک ایئرپورٹ کے حدود میں نمودار ہوا۔ حیران کن بات یہ کہ ایئرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر طیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی ریڈار طیارے کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے طیارے کے پائلٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں طیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی۔ ہم کہاں ہیں؟ ایسا پائلٹ نے پوچھا۔ کنٹرول روم کے منتظمین کے مطابق پائلٹ کی آواز انتہائی گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ آپ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں، کنٹرول روم سے جواب دیا گیا۔ پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی۔ دوبارہ رابطہ قائم کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی اور اس کے ساتھ عملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار ہیں، اور انہیں 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پائلٹ کے اس انکشاف پر کنٹرول روم میں گہری خاموشی چھا جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ طیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، جس کے جواب میں پائلٹ کی خوفزدہ آواز سنائی دیتی ہے، او مائی گاڈ۔ کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر ٹھنڈی آہیں بھری، تاہم اور کوئی بات نہیں کی۔ طیارے کو نہایت مہارت سے رن وے پر اتارا گیا۔ اس دوران پائلٹ اپنے ساتھی کو پائلٹ سے کہتا ہے، او جمی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً کچھ بہت غلط ہوا ہے، تاہم کنٹرول روم میں کو پائلٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی، جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا، ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ لینڈ کریو کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے کاکپٹس کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور طیارے کے مسافروں کے خوفزدہ چہرے کھڑکیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران طیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غائب ہو گیا۔ اس تمام کارروائی کا ریڈارز پر کوئی نام و نشان اور ریکارڈ موجود نہ ہوا، لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی ناقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکا۔ اس طیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہ چل سکا۔ جولائی 1955 کو فلائٹ نمبر 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی، تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد ہی طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور تمام رابطے ختم کر دیے۔ طیارہ میامی ایئرپورٹ پر بھی نہ پہنچ سکا۔ تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود طیارے کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر 914 نے ٹھیک 37 سال بعد اپنے عملے اور 57 مسافروں سمیت
وینزویلا ایئرپورٹ پر اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضا کی وسطوں میں گم ہو گیا۔ اس تمام واقعہ کی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ ناظرین ایک منٹ رکیے، یقین مانیے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، کیونکہ اس میں آپ کی محنت بالکل نہیں لگے گی۔ شکریہ۔